الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی ہر نعمت بڑی ہے. ظاہری طور پہ جو نظر آ رہی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر نہیں ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ اس کی کیا قدر ہے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ ان ہاتھوں کی کیا قدر ہے. جن کے پاس پاؤں نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ان پاؤں کی کیا قدر ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ دن کے اجالے میں بھی اندھیرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. دن کا اجالا، سورج کی روشنی اور چمکتا چراغ، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا حسرت ہے، کیا چاہت ہے، کیا چاہتے ہو، کون سی بڑی دولت چاہتے ہو، وہ کہیں گے ہمیں آنکھیں مل جائیں، آنکھیں مل جائیں، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی دولت ہیں. اور یہ آنکھیں اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے. یہ پورے کا پورا جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور امانت کو اس انداز میں استعمال کر سکتے ہیں جس طرح مالک اجازت دے. مالک کی اجازت کے بغیر امانت کو استعمال نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا، امانت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم اس کی حفاظت کریں، اور جس طرح استعمال کی اجازت دیے اس جسم کو اس طرح استعمال کریں. ایک بندہ خودکشی کرتا ہے تو آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا، خودکشی کرنے والا مسلمان ہے، مسلمان آدمی، اس کا جنازہ تو ہوگا، لیکن اس کے جنازے میں شرفاء اور بڑے حضرات، علاقے کے نامی گرامی لوگ اور شخصیات جن کا نام ہے، اچھے لوگ جو لوگوں میں اچھے شمار ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے. اس نے خودکشی کی ہے. خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا ہے. یہ کون سا جرم کیا اس نے؟ اپنے آپ کو مارا ہے، کسی اور کو تو نہیں مارا. اس نے جرم یہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو امانت دیا، یہ امانت اس کے پاس، اس نے امانت کو جان بوجھ کر ضائع کر دیا، جان بوجھ کر ضائع کر دیا. اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے. یہ آنکھیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں. ان آنکھوں کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. میں نے آیت مبارکہ پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. نظروں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا،
اپنی نگاہ کے اندر حیا پیدا کرنا۔ اللہ جل شانہ حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ اولیاء کرام، نیک لوگ، صلحاء کرام حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ حیا کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں حکم بھی دیا حیا کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا حیا کا کہ اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ منزہ پیاری امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مدینہ کی کنواری لڑکی سے زیادہ حیا تھا۔ کنواری لڑکی کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں ان سے زیادہ حیا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنی آنکھ کے اندر حیا پیدا کریں اور نگاہ کو اس طرح استعمال کریں جس طرح میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، احکامات صادر فرمائے، حکم نازل ہوا، مردوں کو خطاب کیا، لیکن خواتین مستورات عورتیں بھی اس حکم کے تحت داخل ہیں۔ ظاہری طور پہ صیغہ استعمال کیا مذکر کا، مردوں کو خطاب کیا، لیکن اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ نظروں کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ اگر الگ حکم نازل نہ فرماتے تو تب بھی سمجھ آتی تھی بات کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کے اندر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، کہ مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ لیکن یہ حکم اتنا اہم تھا، نگاہ کی حفاظت اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتی ہے، فرمایا مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں تاکہ نامحرم سے محفوظ رہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے عورتوں کو حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس جگہ نظروں کی حفاظت کے متصل بات جو فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا جو اپنی نگاہ کو محفوظ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو اپنی نگاہ کو محفوظ نہیں کر سکتا وہ شرمگاہ کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے، نظر کی حفاظت پر اس کو فائدے ملیں گے، اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس پر بڑے بڑے نقصانات ہوں گے، بڑے بڑے نقصانات ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بدنظری ایسا عجیب گناہ ہے کہ اس مرض کے اندر جوان، ادھیڑ عمر، بوڑھے، ہمارے سارے اس کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک بندہ مرض الموت میں ہے، وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اب وہ مرنے سے پہلے کی حالت میں ہے، لوگوں کو پہچان رہا ہے۔ اس موقع پر بھی اگر کوئی نامحرم آ جائے تو اس کا دل چاہتا ہے اور یہ نامحرم کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اتنا خطرناک مرض ہے۔ فرمایا نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے صریح حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ واضح حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ شخص
جو بدنظری کرتا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ غلط نظر ڈالنے والا اللہ کے قطعی حکم کی مخالفت کر رہا ہے اور حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کوئی عورت نامحرم مرد کی طرف دیکھتی ہے، وہ نص قطعی جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی ہے، حرام کا ارتکاب کر رہی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے بندے تو اپنی نگاہ کو محفوظ رکھ، اپنی نگاہ کے اندر حیا پیدا کر۔ میرے بندے یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ میں برداشت نہیں کروں گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت اللہ نے نظر کی حفاظت کے بارے میں اتنا سخت حکم جاری فرمایا کہ اس نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات ایمان بھی چھن جاتا ہے، حضرت اتنا سخت حکم کیوں صادر فرمایا اور اتنا سخت حکم کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر کی طرف دیکھتا ہے، اللہ جل شانہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ شادی شدہ حضرات یہ جانتے ہیں اگر بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کی جائے تو جتنی خاموش سے خاموش عورت بھی ہو وہ بھڑک اٹھتی ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے اپنی محبت کے اندر میں کسی اور عورت کو شریک نہیں کر سکتی۔ اب اللہ جو ہے اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، میری اس محبت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ ہمیں اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، جب یہ بندہ اللہ کا حکم توڑ کے غیر کی طرف دیکھتا ہے، میں تو چاہتا ہوں یہ میرے بندے تو مجھے دیکھ، اور تو مجھے نہیں دیکھ رہا، میری بنائی ہوئی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے جو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطعم میں کوئی خاتون باہر آ کر صفائی کیا کرتی تھی، حضرت کا ایک مرید آتا اور اس پہ نگاہ رکھتا تھا۔ اس خاتون نے حضرت کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت یہ فلاں آپ کا مرید ہے، ہمیشہ مجھے دیکھتا ہے، اس کی نظر مجھ پہ جمی ہوتی ہے۔ حضرت نے ان کو فرمایا کہ فلاں گولی کھا لو، اس کا یہ اثر ہوگا کہ پیٹ جاری ہو جائے گا۔ حضرت علاج فرمایا کرتے تھے، پیٹ جاری ہو جائے گا، اور جب پیٹ جاری ہو جائے تو وہ ساری گندگی ایک جگہ پر جمع کر لینا۔ اس نے یہی کیا، اور ساری گندگی ایک جگہ پہ جمع کر لی، اور حضرت جب بیٹھے وہ مرید آیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کو۔ جب اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے چہرہ پھیر لیا، کیوں نہیں دیکھ رہے، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اب وہ چہرہ بگڑ چکا ہے، کمزوری ہو چکی۔ آپ کو پتہ ہے جب پیٹ جاری ہو جائے تو کمزوری کی وجہ سے ظاہری چہرہ جو ہے اس کی حالت بھی اچھی نہیں رہتی۔ اب عورت اسے پسند نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ جو چیز تو پسند کرتا تھا وہ نکل گئی، اور حضرت اس گندگی والی جگہ پر لے کر گئے، فرمایا کہ اس کو دیکھو، اس کے اندر یہ گندگی موجود تھی تو اس کو دیکھا کرتا تھا، اب وہ گندگی نکل گئی، اب اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت یوں علاج فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کا انداز جو ہے بڑا سخت تھا، حضرت کبھی سختی فرمایا کرتے تھے، کبھی نرمی فرمایا کرتے تھے۔ نظر کی حفاظت کی وجہ سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، نظر کی حفاظت کی وجہ سے عبادات کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ کسی نامحرم کی طرف دیکھ سکتا ہے اور وہ دیکھتا نہیں، نگاہ کو محفوظ کرتا ہے، اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، حلاوت ایمانی اس کے دل کے اندر اترتی ہے اور اندر جاتی ہے۔ فرمایا جو حلاوت ایمانی نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے اندر گئی ہے وہ اب کبھی بھی نہیں نکلے گی، اس کی حلاوت وہ ہمیشہ محسوس کرتا رہے گا، ہمیشہ وہ محسوس کرتا رہے گا، اسے حلاوت نصیب ہوگی۔ فرمایا جو بندہ بدنظری کرتا ہے عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی دوست آ کر کہتا ہے حضرت میں تلاوت کرتا ہوں لیکن دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا۔
اگر کہتے ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں توجہ جمتی نہیں، مزہ نہیں آتا، مراقبے کے لیے بیٹھتا ہوں مزہ نہیں آتا، حضرت ذکر اذکار کے لیے بیٹھتا ہوں مزہ نہیں آتا، اللہ اللہ کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، عالم دین کے بیان میں بیٹھتا ہوں اور کسی شیخ کے بیان میں بیٹھتا ہوں حضرت دل پہ اثر نہیں کرتی بات۔ فرمایا کہ یہی نحوست ہے بدنظری کی، بدنظری کی۔ فرمایا بدنظری کو اس دور میں کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، میں اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے وہ اللہ کے صریح حکم اور قطعی حکم کی نافرمانی کر کے حرام کے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ یہ آنکھوں کی چوریوں کو جانتے ہیں، سینوں کے راز جو ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا نگاہ کے اندر جو چوری ہے یہ خیانت ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے، ایک اللہ والے بڑی پیاری بات فرمانے لگے کہ نگاہ کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا، یہ حرام فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ اللہ نے میرے دل کے اندر اتاری۔ ایک وجہ میرے دل کے اندر یہ آئی کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ فرمایا جو شخص بدنظری کرتا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھتا ہے، کسی نامحرم لڑکی اور کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ فرمایا جب یہ بندہ کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے اس کے سارے نقش و نگار اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اور اس میموری کے اندر سیو کر لیتا ہے، بعد میں رات کے وقت یا تنہائی میں اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور کتنی خوبصورت تھی، کتنی حسین تھی، کتنی پیاری تھی۔ اب بتائیں اس سوچنے کی وجہ سے وہ عورت اس کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ جب نہیں ملے گی تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ والے فرمانے لگے یہ جو اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ نے بدنظری کو حرام کیا ہے، بدنظری کو حرام کیا ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ بدنظری کی وجہ سے بسا اوقات انسان کا ایمان بھی چھن جاتا ہے، بسا اوقات ایمان بھی چھن جاتا ہے۔ اور اس پر ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر یہ اسپیکر اور مائک سسٹم نہیں تھا، اذان دینے کے لیے اذان کی جگہ بنی ہوتی تھی، اسے مازنہ کہتے ہیں، تو مؤذن وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان دیتا اور پھر مسجد میں آ جاتا۔ ایک مسجد کا مؤذن وہ اذان دینے کے لیے مازنہ پہ جاتا، مسجد کے سامنے عیسائیوں کا گھر تھا، ان کی ایک جوان لڑکی تھی، یہ اوپر جاتا اذان دے کے واپس آ جاتا، اور اسی طرح چلتا رہا، اذان دینے کے لیے جاتا، اس پہ نظر پڑتی اور پھر نیچے مسجد میں آ جاتا اذان کے بعد۔ ایک دن یہ اذان دینے کے لیے گیا، اذان دی اور پوری اذان میں اس جوان لڑکی کو سامنے دیکھتا رہا، پوری اذان میں۔ اذان ختم ہوئی تو وہ مسجد میں آتا، بجائے اس کے مسجد میں آتا، وہ مسجد کے دروازے سے نکل کے سیدھا وہ عیسائی لڑکی کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی ہم عیسائی ہیں، تم مسلمان ہو، ہمارا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کیسے شادی ہوگی؟ اس شادی کے لیے جوڑ ضروری ہے، یا تو میں مسلمان ہو جاؤں کہ دونوں مسلمان ہوں شادی ہو، یا تم مسلمانی چھوڑ کے عیسائی بن جاؤ، عیسائیت قبول کر لو۔ میں تو مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے شادی نہیں ہو سکتی، اور تم مسلمانی چھوڑنے کے لیے، اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، شادی نہیں ہو سکتی۔ اس مسلمان نے کہا کہ میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا میں عیسائیت قبول کرتا ہوں۔ اس لڑکی کے سامنے عیسائیت قبول کی، آپس میں بات طے ہوئی، اب فلاں کمرے میں جا کر بیٹھے، سامنے میرے والد صاحب آئیں گے، ان سے بات کریں گے، ہماری شادی طے ہو جائے گی اور شادی کر لیں گے۔ یہ گیا یہ عیسائیت قبول کرنے کے بعد کمرے میں جانے کے لیے سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا اور گر کر وہیں پہ مر گیا۔ اب بتائیں یہ مسلمان مرا ہے یا عیسائی مرا ہے؟ عیسائیت قبول کر کے مرا، وجہ کیا بنی؟ بدنظری، بدنظری۔
اس لیے میں بھی اور آپ بھی اپنی نگاہ کو محفوظ کریں. آج کا یہ سبق ہے، میں بھی اور آپ بھی اپنی نگاہ کو محفوظ کریں، اپنی آنکھ کے اندر حیا پیدا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی مسجد بازار کی مسجد تھی، وہ نماز پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ان کے جانے کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر نظر رکھتے تھے، پاؤں کے انگوٹھے پہ نظر رکھتے، سیدھا مسجد جاتے. جب وہاں سے نکلتے اور پاؤں کے انگوٹھے پر نظر رکھی ہوئی سیدھا اپنے گھر پہنچتے تھے. جب اللہ نے شیطان کو مردود کیا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا، جب اللہ نے مہلت دی تھی تو وہ شیطان کہنے لگا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اس نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے. میں بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے فرمایا کہ 4 سمتوں کا اس نے تذکرہ کیا. 2 سمتیں اس سے رہ گئی، ایک سمت اوپر کی ایک نیچے کی. فرمایا اوپر دیکھ کر اگر چلیں گے تو ٹھوکر لگے گی، گر جائیں گے. ایک سمت بچتی ہے کہ جب راہ چلیں نظر بر قدم، نظر بر قدم. فرمایا جو نظر پر قدم رکھیں گے اللہ ہماری نگاہ کی حفاظت فرمائیں گے. جب نگاہ محفوظ ہوگی تو ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا. وہ عالم دین نماز پڑھا کے سیدھا اپنے گھر گئے. جب وہ گھر پہنچے تو کسی بات پہ مسکرا رہے تھے. ان کی اہلیہ محترمہ سوچ میں پڑ گئی کہ آج میاں صاحب کسی عورت کو تاڑ کے آ گئے ہیں، آج کسی خاتون کو دیکھ لیے بڑے خوش ہیں. پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی ویسے ہی بس کوئی خوشی محسوس ہوئی دل میں، کسی بات پہ مسکراہٹ ہوئی، ہنس رہا ہوں میں. لیکن نہیں، قسم کھا کر بتاؤ کہ راہ میں آتے ہوئے کسی خاتون کو تو نہیں دیکھ لیا آپ نے جو مسکرا رہے ہیں؟ عورت تو ایک الگ ایسی مخلوق ہے، وہ تو یقین نہیں کرتی. نے کہا قسم کھا کے کہو. نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسجد سے یہاں تک میں نے صرف اپنے پاؤں کے انگوٹھے دیکھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف پاؤں کے انگوٹھے دیکھے. اس لیے میں بھی اور آپ بھی اپنی نگاہ کو جھکا کر چلیں. اپنی نگاہ کو جھکائیں گے انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا، صلحاء کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، جماعت والوں کے ساتھ بیٹھنا. ہمارے جماعت والے ساتھی ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں. مقامی گشت ہے، بیرونی گشت ہے، پھر منگل مشورہ ہے، شب جمعہ ہے، سیروزہ ہے، سالانہ چلہ ہے اور 3 چلے ہیں. اس ترتیب پہ جڑیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں. مسجد میں مسائل ہوں اپنے علماء کے پاس، اپنے امام صاحب سے پوچھیں. اپنے امام صاحب کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھیں، علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا